بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم اور سبق آموز واقعہ پر بات کریں گے، جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم پیغام لے کر آئے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی تھی، جس میں ہدایت اور نور موجود تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کو 26 مقامات پر عیسیٰ، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت مریم حضرت مریم بنت عمران کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی 3 سورت آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت کے لیے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور حضرت مریم کو ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دی۔ سورۃ مریم میں آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ یعنی جب حضرت مریم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا اور ان کی وہ بات سنی تو انہوں نے کیا کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا سورۃ مریم کی آیت نمبر 19 میں، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران ہوئی اور فرمایا سورۃ مریم کی آیت نمبر 20 میں، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا سورۃ مریم کی آیت نمبر 21 میں، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت مریم نے اپنے پیٹ میں بچے کی حرکت محسوس کی۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت مریم پر ولادت کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ ایک دور دراز جگہ کی طرف چلی گئیں۔ جب درد زیادہ بڑھا تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچی اور دعا کی۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 23 میں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تسلی دی اور فرمایا، تو فکر نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس واقعے نے حضرت مریم کے لیے بھی ایک بڑا امتحان پیدا کر دیا، کیونکہ انہیں قوم کے سامنے اپنے بچے کے بارے میں صفائی پیش کرنی تھی۔ جب حضرت مریم اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے تعجب اور شک سے کہا، اے مریم، تو نے تو بڑی عجیب بات کی ہے۔ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی جواب نہ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ نوزائیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر کلام کیا اور فرمایا، سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 ہے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزات، ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا پیغام ہمیشہ امن، محبت اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا رہا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مختصر احوال۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور مزید دلچسپ اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل قلب مومنہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔